6 سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَمْ أَحْلَقْنَا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر ڈالی، قبلہم ان سے پہلے، یعنی کفار اور مشرکین مکہ سے پہلے ہم نے کتنی ہی ہلاک کر ڈالی، من قرن، قرن کا معنی صدی بھی ہوتا ہے اور قرن کا معنی امتیں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، ہم اشد، جو بڑی شدید تھیں، منہم ان سے، کن سے؟ کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے زیادہ شدید تھیں، بطشن، طاقت میں، یعنی بڑی طاقتور وہ قومیں تھیں اور بڑی قوت اور طاقت میں بڑی مضبوط تھیں وہ۔ فنقبوا فی البلاد، نقب کا معنی ہوتا ہے نقب لگانا، اس کا معنی قریدنا بھی ہوتا ہے نقب کا، اور اس کا معنی سیر کرنا بھی ہے۔ یہاں اس کا مطلب ہے یعنی سیر کرنا اور قریدنا دونوں کو اگر ملا لیں تو بن جاتا ہے چھان مارنا۔ فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے دنیا کے شہروں کو، بلد کا معنی شہر، بلاد کا معنی شہروں، انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا۔ بڑے مضبوط لوگ تھے، طاقتور تھے، کیوں چھان مارا شہروں کو؟ کیوں شہروں میں پھرتے رہے؟ کس تلاش میں پھرتے رہے؟ فرمایا اس تلاش میں پھرتے رہے، حل من محیص، حل کیا، من محیص، کیا خلاصی مل سکتی ہے؟ کس سے؟ کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ یعنی وہ قومیں جو بڑی مضبوط تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ شہروں کو چھان مارا انہوں نے کہ ایسی جگہ مل جائے جہاں موت سے بھاگ جائیں، یعنی ہمیں موت نہ آئے وہاں پہ، اور یہ جو عذاب کی روز ہم وعید سنتے ہیں، یہ عذاب وہاں ہمیں نہ پہنچیں۔ فرمایا ہم نے تو ان کو ہلاک کر ڈالا، یہ مکہ کے کافر کیا چیز ہیں۔ اِنَّا، بے شک، فی ذالک، اس بات کے اندر، لا ذکر، نصیحت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے، او القی السمع، یا سماعت رکھتا ہے، وہو شہید، اور وہ مشاہدہ میں بھی ہے۔ اب قلب تو ہر بندے کے پاس دل ہے، اب یہ کون سا ہے جس کے پاس دل ہے، جو صاحب دل ہے، یعنی یہ قلبی بیداری والا دل ہے، یہ غافل دل نہیں ہے، یہ اس میں انتباہ اور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو قلبی بیداری رکھتا ہے، القی السمع، اور کان لگا کے غور سے سنتا ہے، وہو شہید، اور وہ باطنی مشاہدہ میں بھی غرق رہتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، ستہ من 6، ایام من دن، 6 ادوار میں، 6 زمانوں میں۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حمد کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ فرمایا یہ حمد بھی کیا کرو، تسبیح بھی کیا کرو، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ ان دونوں نمازوں کی اوقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو ان کی کہیں فضیلت کی کئی وجوہات ہیں۔ عصر کی تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عصر کے وقت قیامت عصر کے وقت آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت جمعہ والا دن آئے گی، اور دوسرا جب آئے گی تو عصر کا وقت ہوگا، تو اس وقت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 555۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت ہونے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ انہیں پوچھتا ہے، تو نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ حالانکہ اللہ خود جانتا ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ جب میں نے اسے چھوڑا تیرے بندے کو تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر جب دوسرے فجر والے فرشتے اوپر جاتے ہیں
تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر آئے تھے تو وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ فرشتے ایک تو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین، رائٹنگ اینجل تو ہر وقت ہمارے ساتھ مقرر ہیں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاعدہ کا لفظ آیا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف، وہ تو رائٹنگ اینجل ہر وقت ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بندے کے ساتھ 20 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو فجر سے لے کے عصر تک رہتے ہیں، پھر ایک نیا بیچ آتا ہے فرشتوں کا، اوپر سے پوری ٹولیاں آتی ہیں اکٹھی، پھر وہ جو پورا بیچ اوپر سے آیا تھا وہ عصر کے وقت والے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دن والے فرشتے عصر کے وقت رخصت ہوتے ہیں، جو نیا بیچ آتا ہے وہ عصر کے وقت آتا ہے اور وہ فجر تک رہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی جو ٹائمنگ میں تبدیلی ہوتی ہے آنے اور جانے کے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بھی آئے ہوتے ہیں، یعنی وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں کی ٹولیاں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی جو بیچ آپس میں ٹائمنگ کی تبدیلی ہوتی ہے یہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایک ٹولی پہلے والی واپس جاتی ہے تو وہ جا کے بھی بتاتی ہے کہ اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب فجر والی ٹولی جاتی ہے تو وہ بھی جا کے یہی بتاتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو چونکہ اس ٹائم پہ حاضری فرشتے جو ہیں وہ حاضری لگاتے ہیں، فرشتے آپ کے اٹینڈنس لے کے جاتے ہیں، تو ان دونوں اوقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے مجھے پیاری فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں ان سب سے پیاری فجر کی 2 سنتیں، اور یہی اکثر لوگوں کی فجر ہی چھوٹتی ہے۔ فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زیادہ پیاری ہیں تو شیطان کا غلبہ بھی اس وقت زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ فجر کی سنتیں سب سے زیادہ محبوب ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 552، فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر اور سب مال لٹ گیا، یعنی اتنا نقصان ہوا اس بندے کا کہ جیسے اس کا گھر، یعنی اس کے فیملی، اہل و عیال کے الفاظ ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا گھر کا سارا مال وہ لٹ گیا، اتنا نقصان ہوتا ہے اس بندے کا جس کی عصر چھوٹ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا اسی آیت میں جو میں پڑھ رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کی تسبیح کیا کریں اور اس کی حمد بیان کیا کریں، یعنی الحمدللہ الحمدللہ پڑھا کریں اور سبحان اللہ پڑھا کریں۔ کب؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی۔ اب یہ جو ہیں، اور اگلی آیت بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر میں اس کے بعد احادیث سے تھوڑا سا ہم استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 40 سورۃ قاف۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، من کا معنی ہوتا ہے سے، لیل رات کے کچھ حصے میں، یعنی پوری رات نہیں فرمایا کیونکہ بندوں نے سونا بھی ہوتا ہے، دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو سم ٹائم آف دا نائٹ، سم پورشن آف دا نائٹ، یعنی رات کے کچھ حصے، فسبحو، اس کی تسبیح کیجئے، یعنی رات کو اٹھ کے بھی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کیجئے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ادبار دوبر کی جمع ہے، دوبر کا معنی ہوتا ہے پیچھے، یعنی بعد میں، سجود کے بعد، یعنی نمازوں کے بعد، جب تم سجدے کرو، جب تم نمازیں پڑھو تو نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجئے۔ 2 نمازوں کی تو تاکید فرما دی، فجر اور عصر کی، اور یہاں پہ اگلی آیت میں فرما دیا کہ رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد، یعنی یہ 5 نمازیں آ گئیں اس میں، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ کیا کرو؟ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو،
اور یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ قاف کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ اور میں اب تھوڑی سی وہ فضیلت تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تسبیح فاطمہ یہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر 34 بار۔ اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ کیوں کہتے ہیں اسے تسبیح فاطمہ؟ اس کا ذکر سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5063 اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5062۔ اب ان دونوں احادیث کو میں ملا کے پڑھتی ہوں۔ اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے فرما رہے تھے کہ میں آپ کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا واقعہ نہ بیان کروں؟ وہ فرماتے ہیں کہ چکی پیستے پیستے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نشان بن گئے، پھر مشکیں پانی کی بھرتے بھرتے ان کے سینے پر نشان پڑ گئے، پھر جھاڑو دے دے کے ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے، ہانڈیاں پکاتے پکاتے ان کے کپڑے کالے ہو گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر مانگ لیں۔ وہ گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مہمان آئے بیٹھے تھے تو وہ واپس آ گئیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ آپ ہمارے گھر کس کام گئی تھیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے گئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز نہ تم دونوں کو بتا دوں کہ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یعنی اب فقہا نے سے یہ بھی استفادہ کیا کہ یہ وظیفہ اگر آپ پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو اس سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ خادم مانگنے گئی تھیں تو فرمایا یہ خادم سے بہتر یہ ہے کہ یہ میں وظیفہ آپ کو دوں، اس لیے اس وظیفے کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تسبیح میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، اس کے بعد میں نے کبھی زندگی میں ناغہ نہیں کیا اس تسبیح کا، سوائے جنگ صفین والی رات کے۔ اس رات میں بھول گیا، لیکن مجھے آخر رات میں یہ تسبیح یاد آ گئی تو میں نے اسے اسی وقت پڑھ لیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو فرمایا کہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، اس حدیث کا نمبر ہے حدیث سنن ابو داؤد اور حدیث کا نمبر ہے 5064۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اتنی فضیلت کے باوجود بھی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس کی آج ہم وجہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اور حدیث کا نمبر ہے سنن ابو داؤد، حدیث کا نمبر ہے 5065۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 عادتیں یا 2 خصلتیں جو کوئی مسلمان بندہ یا بندی انہیں اپنا لے، ان پر عمل کرتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ دونوں ان پر آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وہ کیا خصلتیں تھیں؟ 2 خصلتیں فرمائی۔ ایک خصلت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ کہے، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے۔ یہ تینوں کو اگر 10 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں تو فرمایا ان کی تعداد بنتی ہے 150، اور میزان میں روز قیامت یہ میزان میں 1500 لکھے جائیں گے، 1500 مرتبہ لکھے جائیں گے، کیونکہ ہر نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 10 گنا بڑھا دے گا۔
اور دوسری حسرت فرمایا سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں تو کہنے میں پڑھنے میں یہ 100 مرتبہ ہو جائیں گے، لیکن جب میزان میں یہ نکلیں گے تو میزان میں یہ آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 لکھے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر انہیں شمار کرتے ہوئے دیکھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کی انگلیوں کو شمار کر کے یوں بتا رہے تھے کہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ، یوں 33 مرتبہ، یوں 34 مرتبہ پڑھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں تو بہت آسان ہیں، پھر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے کیوں ہوں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد ہے، اور 33 مرتبہ 33 اور 34 مرتبہ جو ہے یہ سوتے وقت ہے، تو 10 مرتبہ پڑھتے ہوئے تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، بسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اب صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے لیکن عمل کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یوں ہے کہ جب پڑھنے والا رات کو پڑھنا شروع کرے گا تو شیطان اس کے پاس آئے گا اور اس سے پڑھنے سے پہلے ہی سلا دے گا۔ بندہ کہے گا میں تھکا ہوا ہوں، نیند آ گئی ہے، تو سو جائے گا۔ اور فرمایا جب نماز کے بعد وہ پڑھنے لگے گا، وہ جو 10 مرتبہ والا تھا، تو شیطان پھر اس کے پاس آئے گا، اس سے کوئی ضروری کام یاد دلا دے گا اور وہ نماز پڑھتے اٹھ کے چل دے گا، تو یوں نماز کے بعد وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اب شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور شیطان ہمیں یہ تسبیح فاطمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ اب یہ شیطان کو کیسے کنٹرول کیا جائے تھوڑی سی اس کے اوپر ہم دیکھیں گے، کیونکہ سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے ہیلوں سے، شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے بچا جائے۔ یہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے یہ روح اور نفس کی جنگ ہے جو جاری ہے۔ ایک طرف روح اس دنیا کی کثافتوں سے بھاگ کے اللہ کے ذکر میں پناہ لینا چاہتی ہیں، دوسری طرف نفس ہمارا جو ہے وہ ہمیں شیطانی وسوسوں، شیطانی چیزوں کی طرف الجھا دیتا ہے۔ اس میں جو خاص چیز ہے کہ ہمارا نفس غالب آ جاتا ہے تو روح دب جاتی ہے، کچھ لوگوں کی روح غالب آ جاتی ہے تو نفس دب جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جتنی جس کو خوراک ملتی ہے اس کو اتنی تقویت ملتی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں ایسا لٹریچر ہو، اگر ہمارے گھروں میں ایسی بکس رکھی جائیں، ہمارے ٹی وی پروگرامز ایسے ہمارے گھروں میں چلیں جن پروگرامز کو دیکھ کے ایسے ہم کسی اسکالر کو سنیں، کسی عالم کو سنیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، تو جتنا ہمارے گھر میں لٹریچر ہوگا، مواد ہوگا، پروگرامز ہوں گے، اگر وہ سارے کے سارے روحانی ہوں گے تو یہ روح کو خوراک ملے گی۔ اب جو روح کو جب خوراک زیادہ ملتی ہے تو روح پرورش پاتی ہے، روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب جب روح مضبوط ہوتی ہے تو وہ شیطان کو دبا دیتی ہے۔ اب شیطان کے کنٹرول میں روح نہیں آتی، وہ بندہ اتنا پاورفل، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطانی وسوسے آتے بھی رہیں تو وہ ان وسوسوں کی آگے نہیں آتا۔ لیکن اگر ہمارے گھروں کا لٹریچر فحش لٹریچر ہے، ہمارے ملنا ملانا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جہاں فحش گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو ٹی وی ڈرامے چلتے ہیں وہ فحاشی پر مبنی ہیں، ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جو فحاشی پر مبنی ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نیکی، تقویٰ، طہارت کی بات نہیں ہوتی، کسی روحانی تربیتی ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ملتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری جو نفس ہے، یعنی جو شیطانی چیزیں ہیں، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دو سمجھ لیں، یہ تو دو پہلوان ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ اب جس کو آپ زیادہ غذا دیں گے جس پہلوان کو، وہ دوسرے کو پلٹ دے گا، وہ پاسا پلٹ دے گا اس کا۔ اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو خوراک زیادہ دینی ہے یا ہم نے اپنے نفس کو زیادہ خوراک کھلانی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. کیوں؟ کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بچے کیوں آج نفس کے ہاتھوں مغلوب ہیں؟ ہمارے بچے آج شیطان کے ہاتھوں میں کیوں ہیں؟ نئی نسل گمراہ کیوں ہے؟ نئی نسل شیطان کے شکنجے میں کیوں ہے؟ اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ لٹریچر نہیں دیا، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی کوئی اچھی بات نہیں سنائی، ہمارے بچوں کو ہم نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھایا، کبھی انہیں ترجمہ نہیں پڑھنے کے لیے دیا، کبھی ہم نے انہیں تفسیر پڑھنے کے لیے نہیں دی، کبھی ہم نے کسی اچھے سکالر کو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا. ہمارے بچوں کے پاس اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں کہ ان کی روح تقویت پائے. اب ہمارے بچوں کے پاس گیجٹس ہیں، ہمارے بچوں کے پاس فحاشی کے سارے ٹولز ہیں، ہمارے بچوں کے پاس وہ سارے ڈرامے، وہ فلمیں، وہ ہر چیز وہ دیکھتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کی جو روحانی تربیت نہیں کی تو ان کے نفس نے زیادہ طاقت پائی، اور جب نفس زیادہ طاقت پاتا ہے تو وہ روح مغلوب ہو جاتی ہے. روح بیچاری چیختی رہتی ہے لیکن نفس جو ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ نفس روح کو دبا دیتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے، نفس اور روح کی جنگ ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں خود کو بھی زیادہ خوراک جو دینی ہے وہ ایسی چیزوں کی خوراک دیں جس سے روح پرورش پائے. اگر ہم روز قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، کسی اللہ والے کو سنیں، کسی اسکالر کو سنیں، کسی دین والے کے پاس بیٹھیں، کسی دینی مجالس میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. اللہ والوں کی صحبت میں کیسے بیٹھیں گے؟ اب آپ کہیں گے کرونا ہے، ہم اللہ والوں کی صحبت میں کیسے جائیں؟ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر علی فرماتے ہیں، جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، چاہے ٹی وی پہ سنتے ہیں، چاہے آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں، چاہے فیس بک پہ سنتے ہیں، جس کسی اسکالر کو آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں. تو گھر بیٹھے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی کسی اسکالر کی صحبت میں آ سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھیں، سنگت میں رکھیں کہ ہماری روح پرورش پائے. جب ہماری روح بالیدگی پا جائے گی، نشوونما پائے گی، روح پاورفل ہو جائے گی، روح طاقتور ہو جائے گی، تو روح نفس کو، شیطانی وسوسوں کو دبا دے گی. پھر ہم جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے ساتھ ہم جلدی سے کاموں کی طرف نہیں دوڑیں گے، بلکہ تھوڑی سی بیٹھ کے لذت پائیں. نماز کا سلام پھیر کے فوراً نکلیں گے تو روح کو وہ لذت نصیب نہیں ہوگی. تھوڑی دیر بیٹھیں، بیٹھ کے کیا کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں. پھر اللہ نے فرمایا رات کو میرا ذکر کریں، کچھ حصہ رات کا. پھر فرمایا ہر نماز کے بعد میرا ذکر کریں. اب یہ دیکھیں قرآن پاک پڑھیں تو کیسی پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں قرآن پاک ویسے پڑھ کے نہیں ملتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 42 سورۃ قاف، پارہ نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، جس دن، یسمعون الصیحۃ، یسمعون وہ لوگ سنیں گے، صیحۃ چنگھاڑ کو سنیں گے، یعنی ایک بلاسٹ کی آواز آئے گی، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یقینی طور پہ ایک دن لوگ چنگھاڑ کی آواز سنیں گے. ذالک یوم الخروج، ذالک یہ یوم الخروج، یوم دن ہے، خروج خروج کا، ایگزٹ کا دن ہے، یعنی قبروں سے باہر نکل آنے کا پھر دن ہوگا. انا بے شک، نحنو ہم ہی، نحیی ہمیں زندگی دیتے ہیں، ونمیتو اور ہمیں موت دیتے ہیں، والینا الی من طرف، نہ ہماری طرف مصیر لوٹ کر آنا ہے. اب الا اور الا میں بڑا فرق ہے. ہم قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں وعلینا، وعلینا پڑھیں گے تو الا کا مطلب ہوتا ہے پر، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. والینا اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. یوم، جس دن، تشقق الارض، زمین شق ہو جائے گی، تشقق شق ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، ارض زمین، عنہم
تو لوگ اس کے اندر سے اس کے اندر سے سراعا سرعت کے ساتھ جلدی جلدی نکل کے باہر آ جائیں گے. یعنی کوئی ڈیلے نہیں ہوگا کہ ادھر سے وہ بلاسٹ کی آواز آئے گی، چنگھاڑ کی آواز آئے گی ایک، تو لوگ کہیں کہ ابھی ہم نکلتے ہیں، سستی کے ساتھ قبروں سے نکل آئیں گے. نو، اللہ پاک فرما رہے ہیں جلدی جلدی سرعت کے ساتھ بھاگتے ہوئے قبروں سے لوگ نکل کے باہر آ جائیں گے اور یانن فانن ہوگا. ذالک حشر علینا یسیر. ذالک یہ حشر کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نا حشر کا میدان. حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کا اسمبل کرنا ایک جگہ پہ، لوگوں کو پھر سے جمع کر لینا. ذالک حشر، یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا پھر سے، علینا ہمارے ذمہ، ہمارے اوپر، یسیر بہت ہی آسان ہے. یسر مین آسانی اور اسر مین تنگی. فرمایا کوئی سمجھے کہ یہ اتنی خدائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی امتیں آئیں، اتنی امم تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت قیامت تک ہے، پھر کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آتش پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، اتنی خدائی، یہ کیسے اللہ پاک ان کو اکٹھا کر لے گا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، ذالک حشر علینا یسیر، ہمارے لیے لوگوں کو پھر سے اکٹھا کر لینا بہت ہی آسان ہے. نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور وما، اور نہیں ہے، انت آپ، علیہم ان پر، بجبار جبر کرنے والے، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر، پس نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت فرمائیے، یعنی قرآن پاک پڑھ کے ان کو سنائیے، اور قرآن پاک پڑھ کے سنا کے انہیں نصیحت کیجئے. من یخاف، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وعید بین وعدہ عذاب، جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے، اس کو اس قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کیجئے. سورۃ الذاریات یہ مکی صورت ہے، اس کے